نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا۔ نماز تراویح کے مسائل کے حوالے سے پوچھا ہے اور ان کے طریقہ کار کے حوالے سے، تو دیکھیں نماز تراویح کے جو مسائل ہیں تو یہ کافی تفصیل طلب ہیں جو فقہ کرام نے بیان فرمائے ہیں، تو بہرحال میں ان کا خلاصہ اور نچوڑ کم وقت میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ ان کو خود بھی سنیں، سمجھیں اور ان کو آگے بھی ضرور شیئر کریں۔ تراویح کی نماز ہر عاقل اور بالغ مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے اور اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور تراویح کی جو جماعت ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب اساءت کے مرتکب ہوئے، یعنی انہوں نے برا کیا، اور اگر چند افراد نے با جماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم رہا۔ اور تراویح کی رکعتیں کل 20 ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بھی 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں، جیسا کہ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد دوم کے اندر موجود ہے۔ اور تراویح کا وقت جو ہے وہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر طلوع صبح صادق تک ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک تراویح کا وقت ہوتا ہے۔ عشاء کے فرضوں سے تراویح کی نماز نہیں ہو سکتی۔ عشاء کے جو وتر ہوتے ہیں، وتروں سے پہلے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں اور وتروں کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وتر ادا کرتے ہیں، اور اگر کسی کی بالفرض تراویح فوت ہو جاتی ہے تو اس کی قضا بھی نہیں ہوتی۔ اور تراویح میں بہتر یہ ہے کہ جو 20 رکعتیں ہیں وہ 2 کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کی جائیں، اور تراویح کی اگر کوئی 20 رکعتیں بھی ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے تب بھی جائز ہے، لیکن یہ شرعاً مکروہ تنزیہی اور ناپسندیدہ ہے۔ نماز بہرحال ہو جائے گی، اور اگر اس طرح وہ پڑھتا ہے کہ 20 رکعتیں اکٹھی پڑھ رہا ہے تو پھر ہر 2 رکعت پر قعدہ کرنا، یعنی اتحیات میں بیٹھنا یہ فرض ہے، اور ہر قعدے میں اتحیات میں عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف بھی پڑھے، اور تیسری رکعت میں اسی طرح پہلی تیسری جو طاق رکعت ہے، 7ویں 5ویں 9ویں 11ویں ان میں پھر یہ ثنا بھی پڑھے گا، اور امام ہوگا وہ تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھے گا۔ اور بلا عذر تراویح بیٹھ کر پڑھنا یہ مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہا کے نزدیک تو بلا عذر اگر کوئی بیٹھ کر تراویح پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور تراویح کی جو نماز ہے وہ مسجد میں باجماعت ادا کرنا یہ افضل ہے۔ اگر گھر میں باجماعت ادا کی تو ترک جماعت کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ تراویح جو ہے یہ جو بالغ لوگ ہیں یہ بالغ امام کے پیچھے ہی ادا کر سکتے ہیں، نابالغ امام کے پیچھے بالغ لوگوں کی تراویح جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو داڑھی منڈا ہے یا اعلانیہ فسق و فجور کرنے والا ہے تو اس کے پیچھے بھی تراویح کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سارا سال داڑیاں منڈوائے رکھتے ہیں، اور جب تراویحوں کا یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس میں پھر وہ داڑھی 10-15 دن پہلے بڑھا لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی رمضان المبارک گزرتا ہے تو چاند رات داڑھی کو منڈوا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پیچھے بھی تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور تراویح میں جو ہے وہ پورا کلام اللہ شریف پڑھنا، یعنی مکمل ختم کرنا اور سننا، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لہٰذا اگر چند لوگوں نے مل کر تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کر لیا تو بقیہ علاقے والوں کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو بشرائط حافظ قرآن نہ مل سکے یا کسی وجہ سے ختم نہ ہو سکتا ہو مکمل قرآن پاک کا تو تراویح میں کوئی سی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے خود پوچھا کہ جو آخری 10 صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوگا، تو دیکھیں ان میں اگر آپ چاہیں تو جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہاں سے لے کر سورہ والناس تک اس کو 2 بار پڑھ لیں تو اس طرح 20 رکعتیں یاد رکھنا بھی آسان ہو جائیں گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس طرح پڑھیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں یعنی کہ آپ الم تر کیف اور اس کے بعد لإلاف قریش، پھر اس کے بعد ارأیت الذی اور
اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا انا اعطیناک کل کوثر، 4 رکعتیں ہو گئیں. پھر اگلی 2 رکعتوں کے اندر اگلی 2 صورتیں، اس طرح 6 صورتیں ہو گئیں. پھر اگلی 2 رکعتوں میں اگلی 2 صورتیں تبت یدا ابی لہب وتب اور قل هو اللہ احد. اس طرح یہ 8 صورتیں ہو گئیں اور 8 رکعتیں ہو گئیں. اور اگلی 2 رکعتوں میں سورہ فلق اور سورہ ناس. تو اس طرح یہ 10 رکعتیں ہو جائیں گی اور یہ 10 صورتیں ایک دفعہ مکمل ہو جائیں گی. پھر جب اگلی 5 مزید آپ ان 10 رکعتیں پڑھیں تو ان کے اندر پھر یہی دوبارہ اسی ترتیب سے یہ 10 صورتیں پڑھ لیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ رکعتیں یاد رہیں گی. بس اوقات رکعتیں تراویح کی بھول جاتی ہیں، تو انشاءاللہ اس میں رکعتیں نہیں بھولیں گی. اسی طرح بعض جگہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب ختم قرآن تک تراویح ہے، 23ویں میں ختم ہو گیا یا 27ویں رات کو ختم ہو گیا تو اس کے بعد وہ تراویح چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیں تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ پورا رمضان ہے. اگر 29 دن ہیں تو 29 دن تراویح سنت مؤکدہ ہے، 30 دن ہے تو 30 دن تراویح سنت مؤکدہ ہے. ختم قرآن تک تراویح ختم نہیں ہو جاتی، لہٰذا آخری تاریخ تک، آخری روزے تک اس کو پڑھنا ہوگا، یعنی 30 یا 29 مکمل کرنی ہوں گی. اور یاد رکھیں یہ سنت مؤکدہ، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو 1-2 دفعہ چھوڑ لیا تو پھر اس نے برا کیا، گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن اگر چھوڑنے کی عادت بنا لی پھر بندہ گناہ گار بھی ہوگا. اور جب 4 رکعتیں جو ہے وہ تراویح کی پڑھ لیں تو ان میں درمیان میں جو ہے وہ ذکر و درود اور تلاوت بھی کر سکتے ہیں، خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں پڑھی بھی جاتی ہے کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنی من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو برحمتک یا ارحم الراحمین. اور بعض جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مقتدی ہوتے ہیں وہ جناب بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو وہ جلدی جلدی کھڑے ہو کر جو ہے امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں مقتدی کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں کہ وہ بیٹھا رہے اور جب امام رکوع میں جانے والا ہو تو یہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہ منافقین سے مشابہت ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ اور منافق جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے، یعنی سستی کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں جناب. تو فرض کی جماعت کے اندر بھی اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ جیسے امام رکوع سے کھڑا ہو جائے کسی رکعت کے اندر، تو بعض دیکھتے ہیں کہ اب چونکہ امام سجدے میں جا رہا ہے تو وہ کھڑے رہتے ہیں کہ اب امام دوسری رکعت کے لیے اٹھے گا تو ہم تب شامل ہوں گے. تو وہاں پر بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ فوراً سجدوں میں شریک ہو جانا چاہیے. اور یاد رکھیں کہ رمضان شریف میں وطر جماعت سے پڑھنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں، تو وہ وطر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، تنہا پڑھے. لیکن اگر وطر وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تب بھی جائز ہے. اور یہ بات بھی بالکل جائز ہے کہ ایک شخص عشاء کے وطر پڑھائے اور ایک شخص تراویح پڑھائے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا بھی ہے کہ ایک امام ہے جو مقرر ہے وہ فرض پڑھاتا ہے، پھر تراویح حافظ پڑھاتا ہے، پھر امام وطر پڑھاتا ہے. تو یہ بالکل جائز ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری کے اندر بھی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرض اور وطر کی جماعت کرواتے تھے، اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تراویح کی نماز پڑھایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نیک، مخلص اور درست قرآن کریم پڑھنے والے حافظ کے پیچھے خشوع و خضوع کے ساتھ تراویح ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے.